السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ولاگ میں ہم پاکستانی سیاست کے بھیانک ترین کرداروں کے بارے میں بات کریں گے، بالخصوص ایسے کردار جو اسلام کا نام بیچتے ہیں، جو اسلام کے نام پہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جو اسلام کے نام پہ اسلام کا ہی جو بنیادی اصول ہے اسے پامال کرتے ہیں۔ بلکہ میں تو آغاز میں ہی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بچ بچ کے ذرا ممبر و محراب سے چلنا، بچ بچ کے ذرا ممبر و محراب سے چلنا، خود بول کے کہتے ہیں خدا بول رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے جو ہذیان، جو بکواس اور جو گالم گلوچ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں ان کے بارے میں بکا ہے، بلکہ کارکنان کے جو گھر میں بیٹھی خواتین ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے انتہائی غلیظ، انتہائی گھٹیا اور انتہائی نامعقول باتیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتیں طلال چودھری جیسا سیاستدان کرے تو شاید لوگ ایکسپٹ کر جائیں، اگر ایسی باتیں رانا ثناءاللہ جیسا ایک گھٹیا اور انتہائی گھناؤنا کردار کرے تو شاید تب بھی لوگ ایکسپٹ کر لیں، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے اور خود کو علماء کا، اسلام کا ایک نمائندہ کہنے والا شخص، جس نے آج تک پاکستان میں اسلام کو بیچا اور اسلام آباد کو خریدنے کے لیے، اسلام آباد میں اپنے ڈیرے بنانے کے لیے اور اسلام آباد میں اپنا ڈیرا جمانے کے لیے اس نے ہمیشہ اسلام کو بیچا، اسلام کا نام استعمال کیا، لوگوں کو بے وقوف بنایا اور اسلام کی ڈھال لے کے لوگوں کو بے وقوف بنا کے دین اسلام کا سودا کر کے ہمیشہ اقتدار کی راہداریوں میں جا کے اپنے ضمیر کا سودا کیا۔ ایک ایسے شخص جس نے مدارس کا خود کو نمائندہ قرار دیا، جس نے ہمیشہ مدارس کے نام پہ سیاست کی، جس نے ہمیشہ مدارس کا پیسہ کھایا، جس نے ہمیشہ اسلام کے نام پہ فنڈز اکٹھے کر کے دو نمبریاں کی، جس نے ہمیشہ اسلام کا نام استعمال کر کے پاکستان کی معصوم عوام کو گمراہ کیا، ایک ایسے شخص نے ایسا گمراہ کن تقریر کر کے، ایسا گمراہ کن بیان دیا کہ جس پہ ہر پاکستانی شدید غم و غصے کا شکار ہے۔ سیاست میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو یوتھ ہے اسے بالخصوص بدنام کیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان شاید گالم گلوچ کو ہوا دیتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ آج میں آپ کو حقائق سے آشنا کرواتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف 1996 میں عمران خان کی چیئرمین شپ میں وجود میں آئی، لیکن یہ دونوں پارٹیاں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، یہ دونوں سیاسی پارٹیاں اس سے پہلے سے سیاست میں آلریڈی موجود تھیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام بھی اس سے قبل ہی پاکستان کی سیاست میں اپنے داؤ پیچ آزماتی رہی۔ یہ تمام سیاسی پارٹیاں پاکستان تحریک انصاف کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس طرح کی اس طرح کی گھٹیا کمپینز ہمیشہ چلاتی آئی ہیں، چاہے وہ لاہور میں ہیلی کاپٹر سے بے نظیر کی عریات تصویریں پھینکوانا ہو، چاہے وہ لوگوں کی خواتین کے بارے میں گھٹیا جملے کسنا ہو، چاہے وہ لوگوں کی ماؤں بیٹیوں کی عزت اچھالنا ہو، ان تمام سیاسی پارٹیوں نے کبھی بھی اس بات سے درگور اعتراض نہیں سمجھا اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان میں گھٹیا اور انتہائی فضول سیاست کو فروغ دیا۔ لیکن جب پاکستان تحریک انصاف سیاست میں آئی، اس کے تقریباً 16-17 سال بعد جب پاکستان تحریک انصاف کو عروج ملا، جب پاکستان تحریک انصاف عوام کے اندر مقبول ہونا شروع ہوئی، تو پھر اچانک سے ان لوگوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ نہیں جی، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہ نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ گھٹیا قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اس سے قبل یہ تمام داؤ پیچ ان تمام سیاسی پارٹیوں نے آزما رکھے تھے۔ اب دیکھیں، اسلام کا اگر ہم مطالعہ کریں، اسلام کی ہم اگر وسعت کے ساتھ گہرائی کو سمجھیں تو اسلام میں گالی ممنوع ہے، اسلام میں جھوٹ ممنوع ہے۔ یہی علماء ہمیں بتاتے رہے کہ بہتان کی یہ سزا ہے، یہی علماء ہمیں بتاتے رہے، احادیث سے ثابت کرتے رہے کہ غیبت کی یہ سزا ہے۔ انہی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اگر کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا جائے اور اس کی گواہی میسر نہ آئے تو اس کی یہ سزا ہے۔ ان تمام سزاؤں کو بتلانے والے، اسلام کی حدود اور اسلام کے معاملات کا ہمیں درس دینے والے آج اسلام کی تمام حدود کو پامال کر رہے ہیں۔ کبھی الزامات کی جھوٹی سیاست کرتے ہیں،
کبھی لوگوں کی خواتین کے بارے میں بہتان ترازی کرتے ہیں، کبھی الزام تراشی سے کام لیتے ہیں، اور کبھی یہ علماء جو خود کو لاکھوں کروڑوں علماء کے نمائندہ سمجھتے ہیں، ان علماء نے کبھی سٹیج پہ آ کے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اور اس سے قبل بے نظیر بھٹو کے بارے میں بھی اس طرح کی گھٹیا باتیں کی کہ میں سمجھتا ہوں ایسی باتوں کی توقع عام پاکستانی، عام شخص، عام شہری سے نہیں کی جا سکتی۔ کیا پاکستان کی عدالتیں سو رہی ہیں؟ کیا ان کے مسالک جو ہیں، ان کے جو فرقے ہیں، ان کے جو فقہ ہے، ان میں اس طرح کی گنجائش موجود ہے؟ کیا ان کی جماعت کے علماء ان تمام باتوں پہ آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح خاموشی سے بیٹھے رہیں گے؟ میں پاکستان کے تمام مدارس، پاکستان کے تمام علماء، پاکستان کے تمام اسلام کو سمجھنے والے لوگوں کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ ایسے علماء جس مسلک میں جس کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ایسے لوگوں کا نہ صرف یہ کہ بائیکاٹ کریں بلکہ ان کا مواخذہ کریں۔ آپ ممبر رسول پہ آ کے ہمیں درس دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، آپ چوری کی سزا بتاتے ہیں، آپ الزام تراشی کی سزا بتاتے ہیں، آپ احادیث رسول سے بہتان بازی کا جو ہے وہ حدود بتاتے ہیں کہ یہ سزا ہوگی، یہ کوڑے لگیں گے، یوں ہوگا، وہ ہوگا، لیکن آپ خود ان چیزوں پہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا مقام پہ ارشاد فرمایا اور ان چیزوں سے روکا ہے، لیکن آپ لوگ خود اپنے لیے نئے سے نئے پیمانے ایجاد کر کے آپ پاکستان کی تمام قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، آپ اسلام کے تمام حدود و قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے لیے آپ ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی نرم راستہ نکال کے ہمیشہ اسلام کو پامال کرتے ہیں، دین کی جو شرعی حدود ہیں ان کو پامال کرتے ہیں، اور پاکستان کی عوام سے، ایک عام مسلمان سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ ایک عام شہری سے، آپ ایک عام مسلمان سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ غیبت کرنا چھوڑ دے۔ ایک عام مسلمان کو آپ یہ درس دیتے ہیں کہ بہتان بازی کی یہ سزا ہے۔ وہ کیسے باز آ سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو علماء کا سرخیل کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو علماء کا لیڈر کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو علماء کا ایک جید ترین نمائندہ کہتے ہیں؟ آپ جب اسلام کے مقرر کیے گئے حدود و قیود پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے تو مجھے بتائیں ایک عام مسلمان، ایک عام پاکستانی، ایک سادہ لو شخص کیسے ان چیزوں پہ پورا اتر سکتا ہے؟ ان لوگوں نے اسلام کے نام پہ ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیا، ان لوگوں نے ہمیشہ اسلام کے نام پہ مال بنا کے، فنڈز اکٹھے کر کے، چندے اکٹھے کر کے اپنی اولادوں کو امیر سے امیر کیا۔ ہمیں سادگی کا درس دینے والے یہ لوگ بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، ہمیں یہ پرتعیش زندگی گزارنے سے روکتے ہوئے اسلام کا اور احادیث نبوی کا پرچار کرتے ہوئے آپ ان کی زندگی میں جا کے دیکھیں، ان کے اپنے گھر جو ہیں وہ لیوش قسم کے ہیں، ان کی اپنی جو زندگی ہے وہ بہت پرتعیش ہے، ان کی اپنی گاڑیاں دیکھیں وہ بہت جدید قسم کی ہیں، ان کے اپنے موبائل دیکھیں لغویات سے بھرے پڑے ہیں، ان کے اپنے لباس دیکھیں اسلام کے مطابق پورے نہیں اترتے۔ بلکہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان، جسے عرف عام میں مولانا ڈیزل کہا جاتا ہے، جس طرح کی یہ بکواسات کرتا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس کے گھر میں، اس کے اپنے فیملی میں اور اس کے شاید اپنے میں سمجھتا ہوں کہ مدارس میں یہی کلچر چلتا ہوگا، جیسا کہ پاکستان کی عام خواتین کے بارے میں بکواسات کرتا ہے۔ ان کے مدارس میں جائیں لواطت عام ہے، ان کے مدارس میں جائیں جنسی درندگی عام ہے، ان کے مدارس میں جائیں وہاں بے رحمی عام ہے، تو کیسے آپ عام پاکستانی کو ان چیزوں سے روک سکتے ہیں؟ آپ خود کو پہلے ماڈل تو بنائیں، آپ پہلے خود کو نمونہ تو بنائیں، آپ کو اس طرح کا اگزامپل سیٹ کریں، آپ خود کو اس طرح کا سیمپل بنا لیں کہ عام پاکستانی، عام سیاستدان، عام لوگ بھی آپ کو کاپی کریں۔ آپ نے تو ہمیشہ اپنا وتیرہ بنا لیا ہے کہ مال اکٹھے کرنا ہے، چوروں کی ترجمانی کرنی ہے، چوروں کی دلالی کرنی ہے، پاکستان کو لوٹنے والوں کا ساتھ دینا ہے، تو آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی عام عوام آپ کو صادق و امین مانے، آپ کے ایک بہت بڑا اور بہت جید عالم مانے؟ یقیناً میرے جیسے تمام عام پاکستانی آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ان صاحب کی سیاست ہی دیکھ لیں، یہ گالم گلوچ کے پروردہ لوگ جو ہیں، ان لوگوں کی سیاست دیکھیں، یہ خود بھی الیکشن لڑتے ہیں،
ہمیں سادگی کا درس دیتے ہیں نا. خود بھی الیکشن لڑتے ہیں, خود کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں, کشمیر کے لیے ایک لفظ کسی فورم پہ نہیں اٹھایا, کشمیر کے لیے کوئی کام انہوں نے نہیں کیا. ان کا بیٹا جو ہے وہ وفاقی وزیر مواصلات ہے, ان کا جو بھائی ہے وہ سینیٹر ہے, ان کی جو بہنیں ہیں وہ مخصوص نشستوں پہ ایم پیز ایم این ایز ہیں. ان کا جو سمدھی ہے جو پشاور میں ایک بہت بڑا قبضہ مافیا کے طور پہ جانا جاتا ہے, اسے اب مزید نوازتے ہوئے, اپنی فیملی کے اقتدار کو مزید وسعت دیتے ہوئے KPK کا گورنر لگا دیا. کیا ان کی جماعت میں اور کوئی عالم فاضل نہیں ہے؟ کیا ان کی جماعت میں اور کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے؟ کیا ان کی جماعت میں کوئی اور شیخ التفسیر نہیں ہے؟ کیا ان کی جماعت انہی کے گھر پہ بیس کرتی ہے؟ کیا ان کی جماعت میں ان کے گھر کے علاوہ باہر کے لوگوں کا اقتدار حاصل کرنے کا خواب ہمیشہ ادھورا رہے گا؟ ایسے لوگ پاکستانی سیاست پہ اور اسلام کے نام پہ ہمیشہ کالا دھبا تصور کیے جائیں گے. ان لوگوں نے ہمیشہ کرپشن کو فروغ دیا, ان لوگوں نے ہمیشہ چوری کو فروغ دیا, ان لوگوں نے ہمیشہ کوئلوں کی دلالی کر کے اپنا منہ کالا کیا. ہمیں فحاشی سے روکنے والے, ہمیں عریانی سے روکنے والے, ہمیں جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے ان کے اپنے افعال دیکھیں, ان کے اپنے کرتوت دیکھیں. مریم نواز کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں. بے شمار ایسی تصاویر موجود ہیں, سٹیج پہ مریم نواز کے ساتھ بیٹھے ہیں, کبھی ان کے کان میں باتیں کر رہے ہیں, کبھی وہ ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ان کے کانوں میں. ہمیں آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اسلام وہ ہے جو نبی اکرم, نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان کی صورت میں نازل ہوا, اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم. شاید ان جیسے علماء کی وجہ سے, شاید ان جیسے گھٹیا کرداروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وضاحت کر دی, قرآن میں آیت نازل کر دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. دین تو 1450 سال پہلے مکمل ہو گیا, آپ کون سا دین نیا لے کے آ رہے ہیں؟ اسلام نے تو روکا ہے کہ عورت پہ اگر آپ کی پہلی نظر پڑ جائے چلے اس کی معافی ہے, دوسرا نظر دیکھنا تو آپ لوگوں کے بقول اسلام نے بتایا ہے نا کہ وہ زنا ہے. تو آپ تو ان کی میک اپ سے لدی پھدی خواتین کے ساتھ یوں بغل گیر ہوتے ہیں, ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا استقبال کرتے ہیں, ان کی آرائش و ذبائش کو انجوائے کرتے ہیں, اور آپ ان کے ساتھ چہم گوئیاں کرتے ہیں, ایک دوسرے کے کانوں میں کانا پھوسیاں کرتے ہیں. ہمیں کون سے اسلام کا درس دیتے ہیں؟ مولانا ڈیزل صاحب, تم پاکستان کی سیاست اور اسلام کے نام پہ کالا دھبا ہو. تم اپنے مدارس کے بچوں کے تھرو لوگوں کو تھریٹ کرواتے ہو. پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے والا ایک بہت بڑا کردار وہ مولانا فضل الرحمان ہے, اور اس بات کا پاکستان کی ایجنسیوں کو بھی پتہ ہے, پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی پتہ ہے. اور جیسے جیسے آگے وقت گزرتا جائے گا اس جیسے گھٹیا کرداروں کا مزید پردہ فاش ہوتا جائے گا, اور پاکستانی عوام یہ جان جائے گی کہ علماء کے لبادے میں یہ چھپے ہوئے کردار انتہائی درندہ, انتہائی گھٹیا, انتہائی اسلام سے دور لوگ تھے, لیکن اسلام کا نام استعمال کرتے تھے. ایک اور بات کہہ کے میں اپنی اس ویلاگ کا, اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام تمام لوگوں پہ یکساں اتارا ہے. ایسا نہیں کہ علماء کے لیے کوئی اور اسلام ہو. پاکستان میں یا بیرون ممالک جو بہت بڑے شیوخ الحدیث ہیں, جو بہت بڑے بڑے شیوخ ہیں, ان کے لیے کوئی اور اسلام ہو, اور عام پاکستانی کے لیے کوئی اور اسلام ہو, عام مسلمان کے لیے کوئی اور اسلام ہو. اور میں سمجھتا ہوں عالم دین ہونے کے ناطے اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری تعظیم ہو تو ان پہ اسلام کا نفاذ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. کون سا بل ہے جو مولانا فضل الرحمان نے آج تک پاکستان کی قومی اسمبلی میں, پاکستان کے سینٹ میں, یا پاکستان کی KP کی اسمبلی جہاں پہ یہ اقتدار میں رہے ہیں, وہاں انہوں نے اسلام کے حق میں پیش کیا ہو, سود کے خلاف پیش کیا ہو, بے پردگی کے خلاف پیش کیا ہو؟ ابھی پچھلے دنوں جوائے لینڈ فلم آئی, اس کے خلاف کوئی بات کی ہو؟ ابھی پچھلے دنوں قومی اسمبلی میں ڈانس ہوا, قومی اسمبلی کی کمیٹی کے سامنے اداکارائیں فنکارائیں ناچتی رہیں, ان کا بیٹا وہاں موجود تھا. اسد محمود کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا. کیا انہوں نے بائیکاٹ کیا؟ نہیں کیا.
کیونکہ یہ ہمیشہ سرود و سرور کی محفلوں کو انجوائے کرتے ہیں اور یہ گھٹیا لوگ اسلام کو بدنام کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ایک عام انسان کے لیے سزا اور جزا کا تصور ہے، ان علماء کے لیے شاید اس سے زیادہ شدید ہے۔ اور اپنی گفتگو کو اس آیت کے ساتھ اختتام پذیر کروں گا کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بہت شدید ہے، وہ بہت سخت ہے۔ اور اس طرح کے علماء کو اس طرح شرپسندی اور اس طرح جھوٹ، اس طرح بہتان بازی، اس طرح الزام تراشی اور اس طرح جھوٹ بولنے کی بجائے اسلام کا پرچار کرنا چاہیے، اور پاکستان میں مال بناؤ پالیسی کی بجائے اسلام کے نفاذ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ وگرنہ یہ جیسا ہے کہ پاکستان کے 75 سالوں میں اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں، مستقبل میں بھی یہ لوگ اقتدار کی خاطر اسلام کو نقصان پہنچائیں گے اور اسلام آباد کی خاطر سیاست کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے مزید جو علماء ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جو علماء اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، دین کے لیے کام کرتے ہیں، دین اسلام کے ساتھ ساتھ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں اور ہمیشہ پاکستان میں اسلام کی نفاذ کی کوششیں کرتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی مسلک سے ہوں، چاہے کسی بھی وہ مکتبہ فکر سے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی عمریں دراز کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے عمل صالح میں برکت فرمائے اور ایسے علماء سو سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔